السلام علیکم ایوری ون، دس از حسین. میں بیڈ یونیورسٹی سے BBA کر رہا ہوں. اٹس مائی 5th سیمسٹر. تو آئی تھنک ہم تب تک اسٹارٹ کرتے ہیں. ریڈ پاکستان کا انٹروڈکشن دے دیں گے، اپنی ٹیم ممبر کو انٹروڈیوس کروں گا، تب تک لوگ بھی آ جائیں گے. تو یہ بائی دا وے یہ ہمارا پہلا بک ریویو ہے، تو آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی آکورڈ اینڈ فن اینڈ گڈ اینڈ بیڈ آل ایٹ دا سیم ٹائم. لیکن لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اور ایک افطاری کے بعد ویسے بھی بولنا نہیں ہوتا، تو کوئی نہیں جی، اللہ خیر کرے گا Inshallah. Okay, so I would ask Nayab to tell you guys a little bit about Read Pakistan. Nayab, are you there? Assalamu alaikum and good evening, everybody. This is Nayab Ronak, Book Club Coordinator, Bahria University, Chapter Read Pakistan. نایاب آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے. Majority of the participants in the meeting right now are already that Read Pakistan is enough stable ہے. اب صحیح ہے، پہلے بیچ میں ٹوٹ گئی تھی پھر ایک دم سپیڈ اپ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. So I was saying that since majority of the participants in the meeting are already a part of Read Pakistan, I think that most of you already know that Read Pakistan is a non-profit organization. It's a trust registered under the Trust Act, and they've been working for the last 4 years with a team of professionals motivated for an educated Pakistan. Now, the thing that about Read Pakistan that intrigues me the most is their motive. They aim at making people from all age groups, including parents and students, but in particular, they aim at making youth understand and verse the concept of Iqra Bismi Rabbika Allazi Khalaq. Their overall goal is to ensure that every person gets a reading opportunity. In this era of disappearing library culture where gadgetry is replacing books, Read Pakistan is working with an ambition to establish 100,000 school libraries throughout Pakistan and to train teachers, librarians, and parents to develop a lifetime reading habit and diffusion of knowledge in Pakistan to make us better prepared to cope with present and future challenges. This was a brief to what Read Pakistan is all about and the projects. Now, over to you, Hussain. Okay, thank you. Okay, a little bit about our team. ویسے میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو جان لیں گے. تو دس از آور ٹیم. ریڈ پاکستان میں اسٹارٹ کیا تھا. ایکچولی دے اپروچڈ می. تو بحریہ میں ان کا کوئی چیپٹر نہیں تھا. دے آر آپریٹنگ IBA سکر, IBA کراچی, in Islamic University, NUST, all other universities. بس بحریہ میں ان کا ابھی تک کوئی چیپٹر اسٹارٹ نہیں ہوتا. تو I think it's good to promote reading in our university too, کیونکہ I see a lot of people reading books اور بہت سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو جان لیں گے. تو let me give you an overview. We have Waleed ہے جو کہ آج ریویو کریں گے 7 Habits of Highly Effective People, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے پاس کافی ٹائم ہوگا تو ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ آپ لوگوں نے کون کون سی بک پڑھی اور why did you like it or what's the thing that you don't like about that book. We also discuss The Strangers. اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. تو ولید نیکسٹ. اچھا جی، پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے موقع دیا مجھے اس رمضان کے بابرکت مہینے میں اس ریویو کو میں نے ایک ریویو دینے کا موقع. خیر، تو پہلے تو ایک مختصر سے اپنا تعارف کراتا ہوں. تو اس میں گرامی میرا محمد ولید راجہ، جس طرح آ رہا ہوگا عموماً اس پہ زوم پہ. تو میرا تعلق تو خیر ادھر سے ہی ہے، اپنا جیلم پنڈی اسلام آباد. اور میں ایک ڈیجیٹل آرٹسٹ بھی ہوں، رائٹر بھی ہوں، پوئٹ کہہ بھی سکتا ہوں، نہیں بھی کہہ سکتا. آج کل میں تھوڑا بہت ڈیجیٹل آرٹ کی طرف کام کر رہا ہوں، مانگاز میں بنا رہا ہوں. خاص طور پہ یہ آپ میں سے چند جو اپنے ریڈ پاکستان کے، انہوں نے دیکھا ہوگا میں نے حسین بھائی کی یاد میں ان کے ٹریبیوٹ میں ایک مانگا بھی بنایا تھا. مانگا تو نہیں ہوتا تھا، مانگا اسٹرپ تھا. تو یہ چھوٹے موٹے کاموں میں آج کل مبتلا ہوں. پھر میں کتابیں بھی اکثر بہت پڑھتا ہوں، ریڈنگ کے شوق تھا مجھے.
اسی طرح ہی بائی چانس حسین بھائی کے تھرو آئی تھنک مجھے آفر آئی تھی کہ ریڈ پاکستان کا سین اگر آپ نے آنا تو آ جاؤ. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم حاضر ہیں. تو آ گیا. پھر لیٹر آن مجھے یہ بھی موقع ملا کہ چلو 7 ہیبٹس کا ریویو دے دیں, تو اس میں بھی ہم لگے ہوئے ہیں. تو ویسے اندازاً آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ پڑھی ہے کتاب ویسے جنرلی؟ کوئی اینی والنٹیئرز؟ اچھا, I'll take that as a no. I think یہ کتاب کافی لوگوں نے پڑھی ہوئی کیونکہ بی بی اے میں وہ پڑھا رہے ایز اے سبجیکٹ. فاطمہ نے بڑے دھیان سے پڑھی تھی ویسے, البتہ فاطمہ خاموش ہے آج. خیر, تو میں اب چاہتا ہوں پھر ریویو کی طرف. ٹھیک ہے, سو بیسکلی یہ سائیکو سوشل انالیسس کر کے یہ جناب جو آتھر تھے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, کووی صاحب, انہوں نے کوی نہیں کووی بائی دا وے, انہوں نے پھر یہ 7 عادات دیگر اپنا جو ہنر مند شخصیات ہیں ان کی انہوں نے آئسولیٹ کر کے آگے پیش کی کہ یار یہ چیزیں ہیں, یہ آپ اپنے لائف میں انٹیگریٹ کر دیں تو آپ کامیاب ہوں گے. ویسے حسین کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا اردو میں بولوں, انگریزی میں بولوں وہ بھی الگ جگہ. میں کہہ رہا ہوں آج اردو میں تھوڑا بہت پیش کر دوں, آئی تھنک بہتر ہوگا سب کے لیے. کیا کہتے ہو؟ جی اٹس اوکے. اچھا, تو یہ 7 ہیبٹس پہ مشتمل ہے, یہ 7 عادات پہ. اس کا میں چھوٹا سا رن ڈاؤن دیتا ہوں آپ لوگوں کو. فرسٹ آف از بی پرو ایکٹیو. آپ کتنے پرو ایکٹیو ہیں, کتنا انیشیٹیو لیتے ہیں اپنے لائف میں. بیسکلی یہی مین جو جس ہیبٹ کی کہ بھائی آپ ہینڈز آن اپروچ کے ساتھ رکھتے ہو اپنی زندگی میں. جو بھی چیزیں آپ کے آگے آتی ہیں, پرابلمز ہو گئی یا اپرچونیٹیز ہو گئی, ہاؤ پرو ایکٹیو یو آر ایز اپوز ٹو بی سیڈنٹری یو آر بینگ اے سلو پوک. سیکنڈ میں ہے بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ. زندگی کا آغاز ہوتا ہے, آپ کو نہیں پتا ہوتا کس طرح آپ آئے ہیں, کوئی اندازہ نہیں ہوتا انسان. کسی طرح بندے کو زندگی کے اختتام کا اکثر اوقات نہیں پتا ہوتا. تو جس رفتار پہ آپ کی زندگی چل رہی ہے, رفتہ رفتہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کا مقصد کیا ہے. مقصد انسان اپنی زندگی کا خود بناتا ہے, حقیقتاً یہ بات ہے. اور یہ تبصرہ جو میں اس کتاب پہ پیش کر رہا ہوں اس میں بھی یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں سامنے. آپ نے ایک مقصد بنانا ہے جس پہ آپ کا جو زندگی کا جو راہ ہے وہ اس پہ کیا نام ہے پکا سیٹ ہو جائے, اور آخر میں اختتام بھی اسی راہ پہ چلے. آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ بھائی کہ کون آپ کی لائف سینٹرز کیا ہیں. کوئی لوگ ہیں وہ کیا نام ہے فیملی اورینٹڈ ہیں, کچھ کریئر اورینٹڈ ہیں. یہ چیزیں آتی ہیں اس میں. پھر آتے ہیں پٹ فرسٹ تھنگس فرسٹ. آپ کس طرح چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں, کس طرح پرائورٹائز کرتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کہنے کا مقصد ہے, ایک چیز ہمارے دماغ میں ہوتی ہے اپنا جس کو ہم نیڈ سمجھتے ہیں, ہوتی بھی وانٹ ہے. تو کیا اس کس انداز سے آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیز میرے لیے ضروری ہے, کہ یہ نہیں ہے اس چیز کو پہلے ٹائم دوں گا, اس کو بعد میں دوں گا. آئی تھنک 4 کوآرڈینٹس ہیں, اس پہ آپ کرتے ہیں آرگنائز. تھنک ون ون. اچھا یہ بڑی ضروری چیز ہے, خاص طور پہ جو بھی بی بی اے کے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, ایون سائیکالوجی کے جو بیٹھے ہوئے ہیں, پر خاص طور پہ بی بی اے وغیرہ کی طرف میں کہہ رہا ہوں جو تاجر بننے کے شوق میں ہیں. یہ ایک ذہنیت پیدا کرنے کے لیے ایک ہیبٹ پیش کی تھی کووی نے کہ بھائی اگر آپ کسی کے لیے اچھا کرنا چاہ رہے ہو, آپ کا بھی اچھا ہو یا وائس ورسا ہو, آپ ایک ایسا کام کریں, ایسے اپرچونیٹیز لائیں لائف میں جس میں دونوں طرف سے آپٹمسٹک اپنا انجام ہو اور بہتری کی طرف ہو, چیز مفید ثابت ہو. حقیقتاً جس طرح یہ کتاب ہے اس کو آپ پڑھیں گے آپ کے لیے مفید ثابت ہونی ہے. اگر آپ ویسے حلال طریقے سے پائرٹ نہ کر کے لیں تو کووی صاحب کو بھی ایک آدھا مل جائے گا, بہتری ان کی بھی ہے. خیر, تو پھر دونوں طرف سے سوچیں, دونوں طرف کی بہتری کے لیے. پھر 5ویں ہیبٹ کی طرف ہم آتے ہیں, سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ. آپ پہلے, ہم ساری زندگی یہی اپنی اکثر اوقات جو لوگ جن کو نہیں اندازہ اس چیز کا, یہ آپ کی سماجی ذہنیت کی طرف اشارہ کریے یہ ہیبٹ کہ آپ لوگوں کو سمجھیں پہلے, کیا نام ہے, پھر کوشش کریں کہ لوگ آپ کو سمجھیں. آپ ایک ایسے انوائرمنٹ بنائیں, ایسے پروڈکٹیو انوائرمنٹ جہاں پہ لوگ آگے کہیں ٹھیک ہے یار یہ بندہ اس طبیعت کا, چلو ہم نے اکثر اوقات ہوتا ہے پیپل آر مس انڈرسٹوڈ, کچھ لوگوں کی باتیں مس انٹرپریٹ ہوتی ہیں, سو آن اینڈ سو آن. ایسے سائیکو سوشل ریلیشنز پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک ٹینشن ہوتی ہے, تو وہ ٹینشن آپ ریلیز کریں یا ریلیف دیں اس کو, اور لوگوں کو اپنے قریب لانے کی کوشش کریں. میرا تبصرہ یہ اس ہیبٹ پہ میرے اندازے کے مطابق یا میرا مفہوم جو ہے 6 سینرجائز کہ بھائی جو کچھ بھی ہے اپنی لائف میں, جو کچھ آپ کر رہے ہیں ان چیزوں کی ایک سینرجی پیدا ہو, میں نے کہ ایک خاص تعلق پیدا ہو آپس میں کہ یار ایک کام کر رہے ہیں وہ آپ کی دوسری چیز کے لیے مفید ثابت ہو.
آپ کسی کو کیا نام ہے کسی سے کام لے بھی رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو کام دیں. کہنے کا مقصد ہے آپ کی ساری عادات جو ہیں یا سارا دن جو جن چیزوں پہ مشتمل ہے, جن حرکات پہ یا کاموں پہ یا جن عادات پہ, ان کا ایسا تعلق ہو کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ دے رہی ہوں. تو یہ جی آپ کا اس میں آتا ہے یہ ہیبٹ نمبر اپنا 6. اور شارپن دا سا کہ بس آپ جس چیز میں ہنر مند ہیں یا جس چیز میں آپ مہان, تو ہر بندہ نہیں ہو سکتا مہان, میں کہتا بھی ہوں کہ ایک سبجیکٹیو لفظ ہے. تو آپ جس چیز میں اچھے ہیں اس کو کس طرح مزید آپ بہتر کرتے ہیں, جن جس پرسپیکٹو سے آپ زندگی جی رہے ہیں یا جس انداز سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اپنی کرنٹ سچویشن کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. یہ پھر میں سبجیکٹیو بات کر رہا ہوں, میں کوئی کتابی کیڑا تو نہیں ہوں کہ پکا ہی کسی کتاب کی نیریٹو پہ چلوں. میں اپنے ہمیشہ اوپینینیٹڈ کامنٹس ہی پیش کرتا ہوں یا اوپینینس ہی پیش کرتا ہوں. خیر, تو یہ تو ویسے ایک رن ڈاؤن تھا, ایک قسم کی سمری کہہ سکتے ہیں. اب آتے ہیں ریویو پہ, جو اصل مدعا ہے بات کا. وہی ہے جناب کہ کتاب جس طرح میں نے کہا بہت مفید ہے, بہت اچھی ہے. اٹس کوائٹ این انگمیٹک بک. بائی انگمیٹک آئی مین کہ آپ کو باہر سے لگتا ہے کچھ ہو رہا ہے, اندر سے کچھ ہو رہا ہے. باہر سے آپ اس کو سپرفیشلی دیکھتے ہو اور آپ کہتے ہو میں بس 7 عادات ہوں گی چھوٹی موٹے, اس پہ بیانات دیے ہوں گے اس طرح, پر نہیں. بہت سسٹمیٹک, بہت ٹیکنیکل بک ہے. اس میں سیلف سائیکو سوشل اپریزلز موجود ہیں, جو سائیکالوجی والے حضرات ان کو بھی سمجھ آئے گی. ایون آئی تھنک سائیکومیٹرک ٹیسٹ کی بیسس پہ بھی کچھ چیزیں تھیں اس میں. جو کوارڈرنٹ ہے میٹرکس جو ہے اس پہ اپنا آپ کے جو کیا نام تھا, لیٹ می ریکال دیٹ, آئی تھنک وہ ٹائم مینجمنٹ میٹرکس تھا فرام وٹ آئی ریمبر. اس میں 4 کوارڈرنٹس تھے, آپ کس طرح چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں. یہ آپ کی گائیڈ بک ہے اپنے آپ کو ایک زیادہ کامیاب, ایک زیادہ ہنر مند اور زیادہ مہارت نما شخصیت بنانے کے لیے جو بنا. 1 منٹ, یہ اذان ہو رہی ہے, میں ذرا اذان کا انتظار کرتا ہوں. بس ہو گیا. یہ دیکھو ایسے ایسے ایسے, کتنا آسان ہے, کیا مشکل ہے. اب 5 لکھو, اب 5 کو کیا بنانا. اسما پلیز مائک میوٹ کر لیں. اچھا, میری طرف تو اذان ختم ہو گئی ہے, تو کنٹینیو کر لوں اگر آپ لوگوں کو پریفریبل لگے یا اگری کرتے ہیں آپ اس سے. شور. جی جی اچھا شور. چلیں ٹھیک ہو گیا. تو I'll start off where I left off. It is a very beneficial book to say the least. آپ کے جینے کے انداز بھی بدل سکتی ہے اگر آپ کے ساتھ کلک کرے. اکثر مسائل سے لوگ زندگی میں گزر رہے ہوتے ہیں. میں ایک ویسی مثال دے رہا ہوں, میں سائیکومیٹرک ٹیسٹ سے بڑا شوقین ہوں. حالانکہ فیلڈ میری غلطی سے BBA بن گئی تھی. کہنے کا مقصد ہے تو میری زیادہ کنزیومر سائیکالوجی کی طرف ٹو سم ایکسٹینٹ. تو میں نے یہ چیز دیکھی تھی کہ یار اس میں اتنا کچھ ہے نا, یہ ایک قسم کا ایک صندوق ہے جس میں چھپا ہوا سونا ہے. آپ نے نکالنا آپ کا کام ہے. اوپر آپ کو پتھر ملیں گے, لال ملیں گے, پر اصل چیز نیچے چھپی ہوئی, ہیرے اور سونا اندر چھپا ہوا. آپ کو اندر جا کے, اوپر سے تو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو, یو کین اسکیم ریڈ دس, بٹ مین چیز یہ ہے کہ آپ اس کو ذرا تھوڑا بہت ان ڈیپتھ ریڈ کریں گے, آپ کو پتہ لگ جائے گا یار یہ چیزیں. آپ سیلف اپریزل جب کرو گے, یار یہ چیزیں میرے اندر کم ہیں,
کہاں کہاں یہ ہیبٹس میں انٹیگریٹ کروں گا اپنی زندگی میں اور کہاں سے مجھے فائدہ ملے گا. تو یہ اس کتاب کی بہت اعلیٰ بات ہے. ایون اسٹیفن کووی کی جو بھی کتابیں ہیں موسٹلی آئی تھنک ایک ہیپینس کے اوپر بھی تھی, if I recall that was a long time ago, I think a decade ago when I read a bit about that. I don't remember though. وہ بہت اچھی کتاب تھی. تو کووی کی جو بھی کتاب ہے میں کہتا ہوں اس آتھر کے آپ لازمی پڑھیں. انفیکٹ انفوگرافکس ایڈیشن بائی دا وے میں چیک کرنا ہے. خیر, اس میں کہنے کا مقصد یہ آپ کا مائنڈ سیٹ بدلتی. اٹ radically alters how you think if you are willing enough to go that route. So it is it's an amazing book. I would give it probably 9.25 out of 10 to some extent. This is subjective though. میں نے جب پڑھی تھی honestly بتاؤں میں نے چیزیں اپلائی نہیں کی اس کی, سچ بتاؤں. guilty as charged. میں نے کوئی خاص اتنا اس سے اس انداز سے میں نے اپنی لائف کو ایک ریڈیکل پش نہیں دیا, پر میں نے لوگوں کو اس سے بدلتے دیکھا ہے. ایک بڑا مشہور آئی تھنک یہاں کا پاکستان کا ولاگر تھا یا کامیڈین, آئی ڈونٹ ریکال, جنید اکرم کے پاس گیا تھا. اس نے آئی تھنک یہ پڑھی تھی اور اس کا جو کوارڈرنٹ اپلائی کیا تھی ٹائم مینجمنٹ میٹرکس, اینڈ ہی اٹیسٹس بائی دس بائی دا وے. اس نے کہا تھا کہ مائی لائف چینجڈ, اینڈ دیٹس سم تھنگ کوائٹ اپالنگ ٹو می ایٹ لیسٹ, کہ ایک بندہ جو کہ اتنا میں نے کہ معروف شخصیات, میں نے کتنا معروف شخصیات میں مانا جاتا ہے یا جانا جاتا ہے ان میں, وہ اس چیز کو کہہ رہا ہے کہ یار یہ اتنی سی کتاب ہے تو اس نے مجھے فائدہ دیا. کہنے کا مقصد ہے یار اس کے ٹیسٹیمونیلز بہت موجود ہیں ٹو سپورٹ دی بک کہ یار یہ بک فائدہ مند ہے. آئی وڈ گیو اٹ 9.25 آؤٹ آف 10. یہ میں نے تو پہلے کہہ دیا. صرف میرے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو چند ہدایات دوں گا اس کتاب کے. ایک تو آپ نے اسکم نہیں کرنا, آپ نے ان ڈیپتھ ریڈ کرنا ہے. باقی سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں. آپ میں سے وہ بھی ہوں گے جو کوشچن کریں گے واٹ از مائی پرپز ان لائف. آپ میں سے وہ بھی ہوں گے جو کہیں گے یار ہاؤ کین آئی کنٹینیولی امپروو. آپ میں سے وہ بھی ہوں گے جو تجسس نما ہوتے ہیں یا جن کو کیوریوسٹی کا شوق ہوتا ہے, یا جنرلی کیوریس, تو وہ ان کے لیے بھی بڑی اچھی ہے. یو کین گیٹ a lot out of this. Then again it's not for everyone. ہر بندہ اس چیز کے اوپر فوکس نہیں کرے گا in that sense کہ آپ ہر چیز اپلائی مرضی آپ کی کریں نہ کریں. I generally feel کہ my life would be more robotic to say the least. تو میں نے اس لیے اس بک پہ اتنا دھیان نہیں دیا تھا. میں نے صرف وہ میرے کورس میں پڑھائی جا رہی تھی تو میں نے مجبوراً بس پڑھ لی. پر میں نے اس کے ٹیک اویز بہت زیادہ دیکھے ہیں اور بہت فائدے دیکھے ہیں. اب کوارڈرنٹ میں بھی اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں اپنی لائف میں. وہ الگ بات ہے کہ میں آج کل سست ہوا ہوں تو میں اس پہ دھیان نہیں دے رہا اتنا. تو میں تو آپ سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں, خاص طور پہ حسین جس طرح کی طبیعت کے مالک ہیں, ان جیسے لوگوں کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے کیونکہ وہ اپنی لائف کو ایک آرگنائز سسٹم میں لے کے چلتے ہیں. میں نے چونکہ بگ 5 ماڈل میں سے دیکھا تھا کہ میں اتنی آرگنائز لائف ویسے بھی لیڈ نہیں کر پا سکتا, یہ کرتا نہیں ہوں کیونکہ میری پرسنالٹی ایسی نہیں ہے. آئی مور آف لیو ان دا مومنٹ کائنڈ آف پرسن. تو اس لیے میں نہیں, پر آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ اگر کلک کرے گی یہ بک, اٹس این امیزنگ بک. آپ کو آپ کی زندگی کے بارے میں بتائے گی کہ آپ کس راستے پہ کیسے چل سکتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا بتائے گی آپ کو, ٹھیک ہے, آپ نے اپنا فیوچر کس طرح پیو کرنا یہ بتائے گی, اور آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ بھائی میرا ہے کیا مقصد, کیا میں کس چیز کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں. کچھ لوگ بیٹھ کے ہی سوچ ہوتے ہیں. تو سائیکومیٹرک ٹیسٹ بہت ضروری ہے, ویسے میں سب کو کہتا ہوں ایک آدھ دفعہ آپ اس طرح بگ 5 وغیرہ لے لیں. اس میں اندر بھی آئی تھنک موجود تھے, جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے کیے تھے ایز این اسائنمنٹ or 2 or 4, I don't remember that much. تو yeah pretty much میں نے کہا عام طور پہ تو میں بہت زیادہ بولتا ہوں, پر میں آج چونکہ کچھ لوگ گزارش کر رہے تھے کہ ولید بھائی آج تھوڑا ہلکا بولنا, تو میں پورا اس کا وہ تبصرہ نہیں پیش کروں گا, پر اتنا میں آپ کو آخری وقت یہ اس کا اختتام کرتے ہوئے کہتا جاؤں گا کہ کتاب لے لیں. PDF میں موجود ہے. بہتر ہے کہ اگر آپ اس کو ایک جائز انداز میں فزیکل فارم میں خریدیں. آتھر ڈیزرو کرتا ہے, اس نے محنت کی ہے. میں بھی کوشش یہی پوری کرتا ہوں ہمیشہ کی چیز ایک لیگل کاپی لوں, ٹھیک ہے. وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ چیز اتنی عام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم 2 آنے اور مزید نہ خرچ کریں, پر آپ جائیں سعید بک بینک لے لیں, کچھ نہیں ہوتا. ایک کتاب آپ کا زندگی بھر آپ کی دوست ہی رہتی ہے, آپ کو فائدے دیتی ہے, نقصان تو عموماً نہیں دے گی. تو آپ لیں لازمی. اگر آپ کو پسند آئی آپ پڑھیں, نہیں پسند آئی تو تھوڑا بہت دیکھنے اوپر سے سائٹ پہ بے شک رکھ لیں, پر میں اس کو نمبر پورے دیتا ہوں اس انداز میں کہ یہ چیز مفید ہے. اور یہ بھی میرا پہلا ریویو ہے جو میں ایک زبانی کلام کی تحت دے رہا ہوں. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے,
اور عموماً اچھا ہی لگا ہوگا، کوشش تو یہ ہے میری. اور آپ کو بس ایک چیز آپ نے سوچنا ہے اپنے دماغ میں جب اس کتاب کو پڑھنے کی، بھائی میں نے اکمپلش کیا کرنا ہے. وہ جب آپ چیز سوچ لیں گے نا، یہ کتاب آپ کی بیسٹ فرینڈ بن جائے گی، آپ کا ایسی سنگت لگائے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے یار یہ اس نے مجھے کیا ایسا زندگی کا نقشہ بنا دے گی. یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بہت کوئی نیکسٹ لیول چیز ہے، ٹھیک ہے، پر یہ کہ ایک سپلیمنٹنگ یا فیکٹر ہوگی، آپ کی لائف کو آگمنٹ کرے گی یہ in a way you could never have imagined in the first place. So yeah, that's pretty much it. Now on over to you guys. And thank you. Or any questions? Thank you so much, Walid. It was nice. Jazakallah. اچھا، so this was 7 habits of highly effective people. لیکن اس کے ساتھ جب ہم نے وہ گوگل فارم آپ لوگ کو سینڈ کیا تھا تو اس میں کافی زیادہ لوگوں نے دوسری بک بھی چوز کی، دا اسٹرینجرس، اور کافی لوگ کہتے کہ مطلب وہ بھی ہم لوگ اس دفعہ یو کرے آپ ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ. سنس وی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ ٹائم، ہماری بھی صرف 40 منٹ کی تھی، لیکن وی آر ناٹ لیونگ اٹ، ہم اس کی بھی ڈسکشن دیں. ڈو آئی ہیو عبداللہ ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اچھا عبداللہ، تو آپ نے تو یہ بک پڑھ لی نا، تو ذرا ہمیں بتائیے یہ بک کس آپ کو کس طرح لگی یہ بک؟ بیسکلی جو یہ ایک فلاسفیکل ناول ہے، تو جو فلاسافیکل اسپیکٹس ہیں اس کے، ابسرڈزم ہے وہ، اور بیسکلی ایتھیسٹک پوائنٹ آف ویو ہے ایتھیزم کا، تو وہ تو مجھے پسند نہیں آیا. لیکن بیسکلی جس طرح بک لکھی گئی ہے یہ، اور جو کتاب لکھنے کا انداز ہے اور جو نریشن ہے اس کی، وہ ایک انتہائی شاندار طریقے سے لکھی گئی ہے. اور وہ فن کی آخری حد تک میں سمجھتا ہوں کہ چھو رہی ہے یہ، کہ مجھے اس کی فلاسفی پسند نہیں آئی، لیکن پھر بھی میں آخر تک میں نے پڑھا اس کتاب کو، اور کافی کچھ سیکھنے کو ملا اس سے. ایک تو ہم سب کو اس لیے بھی پڑھنی چاہیے کیونکہ جو ابسرڈزم ہے یا ایتھیزم کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، وہ ماڈرن سینما اور جو ماڈرن لٹریچر ہے اس میں اس کا کافی انفلوئنس ہے. تو یہ 1942 میں لکھی گئی ہے، جب شروع میں یہ آ رہا تھا فرانس سے. تو اگر اس کتاب کو ہم پڑھیں اور اس کا تھوڑا انالیسس کریں تو ہمیں سمجھ آ سکتی ہے یا اندازہ ہو سکتا ہے کہ فلاسفی اور لٹریچر کس طرف جا رہا ہے، اور یہ آج اس مقام پہ یہ لٹریچر، تو اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. تو بیسکلی میں اس کی سمری تو شاید نہ بتاؤں، کیونکہ ہو سکتا ہے کافی لوگوں نے نہ پڑھی ہو تو اسپوائل ہو جائے گی کافی. بالکل اسٹریٹ فارورڈ سی اسٹوری ہے، اسٹوری میں اتنی جان نہیں ہے، بلکہ کیونکہ بالکل ایک نائلسٹک اپروچ ہے اس اسٹوری کی، اور کریکٹر بھی بالکل ایک سیدھے سادھے سے کریکٹر ہیں. لیکن آپ اگر تھوڑا سا ڈیپ دیکھیں تو سارا جو اس کا اثر ہے وہ اس کی فلو ہے. تو اگر اسٹوری اسپوائل ہوگی تو پھر آپ شاید نہ پڑھ سکیں، لیکن اسٹوری کے پیچھے جو ہے، جو اس کی ایک طرح کی کوڈنگ ہوئی ہے، وہ فلاسفی کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی پڑھے تو وہ اس اثر کو لے اور وہ مد نظر رکھے فلاسفی اس کی. تو باقی اگر میں ڈسکشن کے لحاظ سے میں بول رہا تھا، تو کوئی اور ایڈ کرنا چاہے تو کرے. ویل ایکچولی یہ بک میں نے خود تو نہیں پڑھی ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا. میری لسٹ میں پہلے سے 20 بکس تھی، میں نے پہلے وہ ختم کر دی تھی. تو عبداللہ، اچھا تو آپ نے کہا یہ ایتھیزم کے بارے میں تھی، صحیح، نائس. انشاءاللہ میں اپنی لسٹ میں، ایتھیزم بلکہ کے میری بارے لسٹ میں میں ہے، میں بیسکلی نہیں تھی، انشاءاللہ پڑھوں گا. بلکہ جی ایتھیزم کے اسپیسیفکلی ایتھیزم کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ نیلزم کے بارے میں. یہ مطلب ایتھیزم تو ڈائریکٹ سوال آ جاتا ہے نا خدا کی ایگزسٹنس کے بارے میں، یہ اس سے ڈیل نہیں کر رہی تھی. مطلب یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ نیلزم کے پیچھے ایتھیزم ہی ہے، لیکن وہ ایک اسٹیپ آگے جا کے وہ ڈسکس کر رہا تھا کہ لائف کا کوئی پرپس ہے یا نہیں ہے، یا اگر کوئی پرپس ہے بھی تو اس میننگ کی تلاش کرنی چاہیے، اور اگر ہم اس سے تلاش کریں گے تو ہماری زندگی کیسے ہوگی. اور اگر جب اس مقصد کو تلاش کیے بغیر ہم زندگی گزاریں گے تو بیسکلی کنکلوژن اس کی یہی ہے کہ آپ مقصد کو تلاش کیے بغیر زندگی گزارو تو آپ ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہو. اور اگر آپ یہ تلاش کرتے رہو گے کہ خوشی کیا ہے یا زندگی کا مقصد کیا ہے تو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکو گے. مطلب اس سے ایگری میں نہیں کر رہا، لیکن بیسکلی جو اس کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے، اور اس کا جی انفلوئنس بالکل ہوا ہے کلچرلی. صحیح بات ہے. ویسے
اور کسی نے پڑھی ہے تو وہ ایڈ کرنا چاہے, ڈسکشن کرنا چاہے تو. پڑھی تو نہیں ہے پر کافی دلچسپ قسم کا اس کا نام ہے. تھوڑا بہت وہی جس سے انگمیٹک میں اکثر کا لفظ یوز کرتا ہوں, انگمیٹک سے مراد تھوڑا بہت مسٹیریس. تو دیکھوں گا تو ضرور اگر ٹائم ملا تو. ویسے ہے کیسی, آپ ریٹ کرتے ہو کہ از اٹ فار ایوری ون اور یا پھر اسپیسیفک لوگوں کے لیے؟ میں تو کہوں گا اسپیسیفک لوگوں کے لیے. مطلب اگر جو ایگزسٹینشیل یا فلاسافیکل لٹریچر شروع کر رہے ہیں, شروع کرنے کے لیے نہیں ہے یہ, بلکہ اگر آپ اس کے اندر انٹرسٹیڈ ہو تو اس کے پھر آپ کے لیے. اگر آپ ایک ناول پڑھ رہے ہو, ریگولر ناول پڑھ رہے ہو, کوئی عام لٹریچر, تو آپ کو اس کی اسٹوری یا اس کے انداز اس کا پسند نہیں آئے گا اتنا, بلکہ ایک طرح سے آپ جان چھڑانے کی کوشش کرو گے. 123 صفحوں کی کتاب ہے یہ, چھوٹی ہے, لیکن اگر آپ فلاسفی کے اندر ہو, انٹرسٹیڈ ہو, تو پھر یہ آپ کے لیے ایک سونا ہے ایک طرح کا. جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ صندوق اور اس کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں, خزانہ پڑا ہوا ہے, تو ویسا ہی ہے. اور نام بھی آپ کہہ رہے تھے, تو نام بھی بیسکلی اس کا اسی طرح کے ایک سوسائٹی پیش کی گئی ہے, اور سوسائٹی میں ایک ریلیجیس جو ہے وہ اسپیکٹ ہے, اور مورالٹی جو ہے وہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جا رہا ہے مورالٹی کو. اور یہ جو ہے آدمی جو مین کریکٹر ہے ہمارا, وہ ایک نائلسٹک اور ایتھیسٹ ہے, اور وہ پھر ان دونوں کا آپس میں کلیش جو ہے اسے پریزنٹ کیا گیا ہے. اینڈ میں وہ جو ہے آپ کا ہمارا کریکٹر تو ہار جاتا ہے سوسائٹی سے, لیکن بیسکلی اسپوائل ہو جائے گا, لیکن کوئی مسئلہ نہیں, سمجھ گئے. کریکٹر ہار جاتا ہے, لیکن وہ آپ کو ایک طرح کا ایک دے جاتا ہے, ایک پرسپیکٹو دے جاتا ہے ایک اپنے ویورز کو. جو رائٹر ہے اس نے خود اس بارے میں کہا تھا کہ وہ جس طرح کرسچینٹی میں کرائسٹ ہے ایک طرح کا سمبل ہے کہ اس نے اپنی جان سیکریفائز کر کے ایک فارگیونیس کے لیے اپنی جان سیکریفائز کر دی. تو بیسکلی رائٹر یہ اپنے اس کے ورڈز ہیں رائٹر کے, کہ یہ جو ہمارا کریکٹر ہے اس نے بھی اپنی آخر میں جان قربان کر کے ایک طرح کی ایک نائلسٹک اپروچ اس نے سوسائٹی کو دی, سوسائٹی کو تو نہیں بیسکلی ریڈر کو دی. تو یہ کافی انٹرسٹنگ ہے اگر آپ اس طرح کی. اچھا, میرے دماغ میں تو یہ سوچ آ رہی ہے کہ حسین بھائی تو اکثر اوقات فین فکس وغیرہ پڑھتے ہیں, ہم بھی کبھی کبھی غلطی سے, تو آئی تھنک خیر میری تو اتنا دلچسپ شاید ہو یا نہ ہو, میں تو خیر مانگاز وغیرہ پڑھتا ہوں. نائلسٹک فلاسفی جو ہے I find it a bit depressing to be honest. میں نے کہ جو اس کا جو premise ہے سارا, I believe it's not for me to some extent اگر میں اس چیز کو دیکھوں, but I think حسین بھائی جو ہیں جس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں اکثر ان کو شاید پسند آئے, اور فاطمہ جو ہیں یہ بھی بہت زیادہ دکھ دے افسانے پڑھتی ہیں, تو ان لوگوں کی تو میں شاید سوچتا ہوں, پر آئی تھنک وہ لوگ جو ذرا اوور آپٹیمسٹک چیزیں پڑھنے کے عادی ہیں, آئی تھنک اٹس ناٹ فار دیم though. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کس انداز سے آپ پہ اٹیک کر رہے ہیں, اگر آپٹمسٹ ہیں آپ, تو وہ فلاسفی آپ پہ کس انداز سے اثر انداز ہو رہی ہے, تو یہ ایک طرح کا نمائندہ ناول ہے اس کا. مطلب ابزرڈزم جو ہے وہ اسی جو رائٹر البرٹ کیمس اسی نے پیش کیا تھا, اور یہ جو ناول ہے یہی اس کی جو فلاسفی ہے اس کا ایک طرح کا ایک بیس ہے اس کی. اور باقی جو اس نے کام کیا فلاسافیکل ورک وہ اسی سے ایک طرح کا اس کا ریفرنس اس کی یہی بک ہے, یا یہ اس بک کا ریفرنس وہ اس کا باقی ورک ہے. تو اور اسی سے پھر آگے میرا خیال ہے کہ جو ماڈرن ریولوشن آ رہی ہے ایتھیزم میں, وہ بھی ایک طرح اسی کا ہی اس سے پتہ نہیں کیوں منٹو وائبز آ رہی ہیں بہت زیادہ, منٹو والی. منٹو والا تو اس میں اثر اس کا ویسا ہی ہے جس طرح منٹو لکھتا ہے نا, اور اس کا آپ کے اوپر ایک آپ کو قابو کر لیتا ہے, اس کا جکڑ لیتا ہے آپ کو اس کا انداز لکھنے کا. تو اس کا بھی تقریباً لکھنے کا انداز ویسا ہی ہے, لیکن ہاں تقریباً منٹو کا ہی ایک ورژن کہہ سکتے ہیں آپ اسے. لیکن یہ تھوڑا اتنا ڈپریسنگ نہیں ہے, لیکن ڈپریسنگ ہے بھی. ایک طرح کی عجیب کتاب ہے, آپ پڑھیں گے تو آپ کو تھوڑا اندازہ ہوگا. جی بالکل سمجھ آ گئی. مجھے تو معلوم ہے کہ حسین بھائی تمہارے تعلیم یافتہ شکرے ہیں, جس طرح کہ ان کو عہدہ دیا گیا. ان کو تو خیر بہتر سمجھ جائے گی کیونکہ یہ فلاسفی کے ہیں تو بہت شوقین. حقیقتاً ایسے سوال پوچھتے ہیں بندہ بھی حیران رہتا ہے, یار یہ واقعی یار یہ تو ہیوی کر گئے ہیں. تو تھنک ان کے لیے اچھی ہے. تو میں تو کہتا ہوں ایک دفعہ اس پہ پھر ایک دفعہ نظر ماریں گے اگر آگے فیوچر میں. ہے کافی انٹرسٹنگ کتاب. انشاءاللہ شور. جی شور. Okay, so that was it for The Stranger.
अब हमारे पास सिर्फ 3 मिनट रह चुके हैं. आई वाज थिंकिंग कि आप लोग भी हमारे साथ डिस्कस करके आप उनको कौन सी बुक पढ़ी और किस तरह आपको लगी. वी डोंट हैव दैट मच टाइम. मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो पर्सनल एमबीए मैंने स्टार्ट की थी जॉश कॉफमैन की. वो अभी मैंने आधी पढ़ ली, लेकिन इट्स गुड, इट्स गोइंग गुड. पहले आधी बुक में तो ये कह रहा है कि बिजनेस स्कूल सारे फजूल होते हैं. उसके बाद कह रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट स्टफ है वो सारे इस बुक में, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर एंड एवरीथिंग. इस बुक को भी हम वो करेंगे कभी, इस पे भी रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह. तो अगर कोई और बुक अपनी डिस्कस करना चाहते हो, उन्होंने इस मत पढ़ी हो, तो यू वेलकम. वैसे मजीद 10 मिनट की हम क्लास रखते एज एन ये मीटिंग तो रख सकते हैं, क्योंकि 40 मिनट तो मेरे ख्याल पूरे नहीं हुए. इवन हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था क्योंकि लोग भी कम आए थे. आप क्या कहते हैं हुसैन? जी जी बिल्कुल, वी कैन स्टार्ट. ये मीटिंग खत्म हो जाएगी अभी, लाइक इन 2 मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स. मैं दूसरी स्टार्ट कर, दिस इज रिकरिंग मीटिंग, मैं दूसरी स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक पीपल विल कम, क्योंकि वो फिर ज़्यादा मसला हो जाता है उनके लिए. ठीक हो गया. एंड यू कैन ऑलवेज डिस्कस बुक्स इन दैट ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप. वहाँ पर भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं. सही फिट. तो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे. और इंशाल्लाह, बाय द वे, ये हमारी पहली मीटिंग थी. मैंने स्टार्ट में भी कहा था, इट वाज हार्ड फॉर अस टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि मेरी टीम, उनकी भी पहली मीटिंग थी इस तरह स्ट्रेंजर्स के साथ पब्लिक में. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि और भी अच्छी मीटिंग हम रख सकते हैं. और अगर यूनिवर्सिटी खुल गई फिर तो इंशाल्लाह हम ऑडिटोरियम में वो कोई इवेंट रखेंगे. हम इस दफ़ा भी सोच रहे थे, हमने यूनिवर्सिटी के साथ मेमोरेंडा भी वो हमने सब कुछ वो फाइनल किया हुआ था, लेकिन बस कोरोना वायरस. और इंशाल्लाह दुआ में याद रख को. इंशाल्लाह. थैंक यू. इंशाल्लाह. ओके, थैंक यू एवरीवन. दिस वाज इट फॉर टुडे. Thank you. Thank you. अल्लाह दे वाले मसीरा. Thank you. ख्याल रखियो अपना. समझ आई ना. Thank you, sir. Allah Hafiz. You're welcome.